میدان حشر میں ہم اکیلے نہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا. آپ ان کے نام میں دن رات رویا کرتے تھے. آپ کو اس قدر نڈھال دکھا کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ خدا اللہ کی قسم اگر میں وہ دعا استعمال کروں تو مجھے 100% یقین ہے کہ اللہ جل شانہ ابراہیم کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہوں. لیکن میں نے وہ دعا آخرت میں اپنی امت کی بخشش کے لیے سنبھال اتنے قریب آ کر کلمہ پڑھانے کا احسان کیا. کلمہ پڑھانے کا احسان اور یقین مانے امت کے اس وقت علاقہ اسلام ادب. آج یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ ادب تو بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے کہ کیسے آپ نے ادب سکھایا. ڈاکٹر کارو کاری صاحب نے یہ واقعہ سنایا اور یہ بھی کہا کہ جس کو ریفرنس چاہیے ہو میں کہاں سے وجود ہوں آ کے لے لوں. کہتے ہیں کہ جس وقت فتح مکہ ہوا سب جانتے ہیں کہ حضرت علی پاک نے حضور علیہ السلام کی کندھوں کے اوپر چڑھ کر بتوں کو گرایا. اس وقت 360 بت بیت اللہ شریف میں موجود تھے. علی پاک کو حکم دیا حضور نے, لیکن 2 بت ایسے تھے جو نہیں توڑے. یہ دل پر ہاتھ رکھ کے دل کو تھام کر سننے والی یہ روایت ہے کہ بتوں کا احترام کون کر رہا ہے. حضرت علی پاک کو جب حکم دیا گیا, جب رسول اللہ نے حکم دے دیا تو سوال پوچھنے کا تقاضا کیا بنتا ہے؟ پوچھا یا رسول اللہ 2 بت ایسے ہیں جن میں سے ایک حضرت ابراہیم کا ہے ایک حضرت اسماعیل کا ہے, ان کا کیا کرنا ہے؟ اندازہ کرنا. پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ رسول اللہ سے جو آئے دنیا میں بتوں کو توڑنے کے لیے. فرمایا ان کو نہیں توڑا جائے گا. کیا ہوا کہ بت ہے لیکن ہے تو ابراہیم اور اسماعیل کے. فرمایا ان کے چہروں کے اوپر زعفران بن کے ان کی پہچان کو رکھا. بہترین اور ایک عمدہ ترین چیز یہ نہیں کہ دوپٹی مل لو کوئی سیاہی مل لو, نہیں, زعفران مل کے ان کی شناخت کو رکھا. تو کیونکہ ظاہر آئے تو حضور بتوں کو توڑنے, لیکن نسبت کا احترام دیکھیں, نسبت کا احترام دیکھیں کہ رسول اللہ نے نسبت کا احترام رکھا ہے. اور نسبت کا احترام دیکھنا ہو تو سیدنا صدیق اکبر سے سیکھیں. آپ کے چچا حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل حضرت سیدنا صدیق اکبر کی یہ عادت مبارکہ ہوتی تھی کہ مسجد میں سب سے پہلے تشریف لے جاتے ہیں, جا کے صفائی کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں جو سب سے پہلے جائے گا رہا ہے وہ سب سے آگے بھی بیٹھے گا امام کے سامنے. آپ سب سے آگے بیٹھے ہوئے حضرت عقیل سب سے آگے تشریف لائے, کہنے لگے ابو بکر اٹھو یہاں سے, یہاں پر بیٹھنے کا ہمارا حق ہے. تو اس وقت مسجد نماز میں سکون ہو چکی تھی. حضرت ابو بکر چپ کر کے اٹھے اور جا کے پیچھے جوتوں میں بیٹھ گئے. اس بات کو ہر کسی نے ناگواری کا دعا کیا, لیکن کسی سے ہمت نہیں ہوئی کہ حضور سے بات کریں. صرف حضرت علی کرم اللہ عنہ نے بات کی اور علی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آج عقیل نے ایسے کیا. تو آپ نے پوچھا کہ ابو بکر نے آگے سے کیا جواب دیا جب عقیل نے سے مانگے تو یہاں سے؟ تو کہنے لگے کہ ابو بکر نے کہا کہ اے عقیل کہاں ابو قحافہ کا بیٹا اور کہاں خاندان مصطفیٰ کے چشمے کہ رسول اللہ سے ہونے والی چیزوں کی جن سے نسبت ہے ان کا بھی احترام کر رہے ہیں. ادب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی ہے, شیخ سے منسلک ہر چیز کا ادب کر رہے ہیں. اور درس کون دے رہے ہیں؟ صحابہ دے رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین بارش کی وجہ سے کیچڑ لگ گیا آپ کے پاؤں. کسی شگرد کو بھی کہہ سکتے تھے جاؤ جا کے وہاں کا پاؤں صاف کرو. اپنی نشست سے اٹھے جا کے اپنا امامہ ڈال کے آپ کے پاؤں صاف کرو. کہاں ابو قحافہ کا بیٹا ہم غلام. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز ادا فرما رہے ہوتے. متعدد صحابہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے سینہ اطہر سے ایسے آوازیں آتی جیسے دیگ جوش مار رہی ہو, جیسے ہڈیاں ابل رہی ہو. تو حاضرین محفل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوز, یہ تڑپ, یہ گداز, یہ جذبے درون, یہ سینہ مصطفیٰ کی خراب ہے.
یہ مومن کا ورثہ ہے، یہ امتی کا ورثہ ہے جو سینہ مصطفیٰ سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ خراج صرف اور صرف بارگاہ اولیاء میں ملتی ہے، بارگاہ صوفیاء میں ملتی ہے، یہ فقط اور فقط بارگاہ فقر میں عطا ہوتی ہے۔ علامہ صاحب نے بھی یہی دعا کی بارگاہ الہی میں، الہی تاج سلاف کا جذبہ جنوں کر، شریک نور علاج جنوں کر، دھڑکنے پھٹکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ اور سودے صدیق دے۔ سودے صدیق کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر سیدنا عمر ایک دفعہ عیادت کرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر کے گھر میں گئے، آپ نے دیکھا کہ چھت کے شدید جو ہے وہ دھوئیں کی وجہ سے سیاہ ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے بچوں کو ڈانٹ کر، تم خیال نہیں کرتے امیر المومنین کے حجرے میں آگ جلاتے ہیں؟ انہوں نے کہا چچا جان کہ ہم نے آگ نہیں جلائی ہے، یہ رسول اللہ کے وصال کے بعد ان آہوں کی وجہ سے ہے جو ساری ساری رات ہمارے بدنام کرتے رہتے، یہ شدید سیاہ ہو گئے ہیں۔ یہ تھا سودے صدیق جس کی دعا علامہ اقبال نے کہ جنا تھا عشق سمانا رونا ہی کام ہونا تھا، اور ملنے رونا مشری رونا رونا ڈوب گیا کا راتی زاری کر کر ہوتے سکے لوگن ہار کر دے راہ گریا کر لایا جامی ایک دم جدا نہ ہوتے عاشق رنگے نہیں ماں ہوتے بر بر امیر ہوتے۔ تو حضرت میاں محمد پر بہت خوبصورت فرماتے ہیں مکہ باوی نک زمد عبادت کریے تو بنا عشقوں کے سکر تو جانا عشق نہ ساڑے تینوں جانا لے بے نہ جائے۔ حضرت باجی مقامی فرماتے ہیں باقتا اگر مجھے پوری کائنات کی دولت ملے اس آہ کے بدلے نہ دوں جو پچھلی رات میں اللہ کی بارگاہ میں تو حضرت ابراہیم بن ادم بڑے بڑی ایک عمل گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں سلوک کی مناظر تیار کر رہا تھا اس وقت میرا گزر ایک بستی پر سے ہوا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ حج کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ قافلہ نظروں سے اوجھل ہوا ایک نوجوان کہنے لگا ہائے ہائے میں اس سال کی رہ گیا۔ گلا آنے تو گل کر کے دی عارف کی گل عارف جانے کیا جانے نقصانی۔ آپ اس کی آنکھ کر دیکھیے بڑے متاثر ہوئے۔ آپ نے پوچھا ہے نوجوان کیا ہوا تو نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے کہا کہ میں ہر سال انتظام کرتا ہوں کہ میں بھی حج پر حج بیت اللہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے جاؤں گا، لیکن بس کوئی نہ کوئی وجہ آڑے آ جاتی ہے، میں کسی نہ کسی وجہ سے رہ جاتا ہوں، اس لیے میں نے کہا کہ ہائے ہائے میں سال میں رہ گیا۔ آپ نے کہا کہ اے نوجوان میں نے 2 حج پیدل پاک پیادہ کیے ہوئے ہیں، اگر تو اس بات پر راضی ہو کہ میں ان دونوں حجوں کا ثواب لکھ کر دینے کو ہدیہ کرنے کو تیار ہوں، اس کے بدلے میں بس اپنی یہ آہ مجھے دے دیں۔ اس نے کہا میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس کے لیے میں 2 گواہ کروں گا، تحریر کروں گا۔ آپ نے 2 گواہوں کی موجودگی میں اس کو یہ تحریر لکھ کے دے دی کہ میں نے اپنے 2 حجوں کا ثواب اس بندے کو ہدیہ کر دیا، اس کے بدلے میں یہ آہ سے لے لی۔ ابھی وہ تحریر لے کے چند قدم ہی چلے تھے، اسی وقت ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی اے ابراہیم سودا بڑا سستا لے لیا، اس آہ کا اجر اگر میں اہل الفاظ کے اوپر تقسیم کروں ایک بھی نہ بچے مگر یہ کہ وہ بخشا ہوا، ایک بھی نہ بچے مگر کہ وہ بخشا ہوا۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں مجھے سزا کے لیے بھی نہیں قبول وہ آگ کہ جس کا شعلہ نہ ہو دھند و سرکش و بے بار، جس کا شعلہ نہ ہو دھند و سرکش و بے بار، کیونکہ سکون پرستی کے راحت سے بیزار ہے محمد کے فقیر کا سکینہ رہتا ہے ہمیشہ تفانی۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں، علامہ صاحب کا ذکر بتا کہتا ہوں اس لیے کہ آپ کا شہر ہے، آپ کے شہر میں بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں متائے بے بہا ہے درد و سوز و آج مقام بندگی دے کر نہ روش کیونکہ ابد اور ہے ابد وہ چیزیں دیگر۔ تو حاضر نے محفل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوز، یہ درد، یہ تڑپ، یہ آہ، یہ قدار، یہ جذبہ روح حاصل کیسے ہوتا ہے، یہ دل مرتضیٰ اور سودے صدیق عطا کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ادب مصطفیٰ سے آتا ہے، کیونکہ ادب مصطفیٰ کی عطا عشق مصطفیٰ ہے۔ محبت کے کرینوں میں سب سے پہلا کرینہ ادب کا ہے، انہی کو لذت عشق نبی ملی جن عدل سے جو لیا تھا میرے رب نے اس عطا کے لیے، ورنہ ہم بھی حاضر و غیر میں پھنسے رہتے، ہم بھی نور اور بشر کے جبروں میں پھنسے رہتے کہ عاشقان مصطفیٰ نہ ہوتا۔ آپ گوبز کا اندازہ لگائے کہ گنبد خضرا
سعودی عرب میں، وہاں پہ جتنی مشینری ہے ہر طرح کی صفائی کرتی ہے، چھتریوں کو صاف کرتے ہیں، چپے چپے کو چمکا کے رکھتے ہیں، نہیں صاف کرتے تو گنبد خضرا کی پٹی کو نہیں کرتے، اس کے غبار کو صاف نہیں کرتے۔ اگر ترکوں کے پاس وہ حکومت ہوتی تو اپنے پلکوں سے باخدا اس گنبد خضرا کی صفائی کیا کرتے، اور وہ کرتے رہے ہیں۔ جب ان کا خلیفہ حلف اٹھاتا، جب ان کا بادشاہ نامزد ہوتا تو اپنے سر کے اوپر حضور کے نالین مبارک رکھتا تو پھر حلف اٹھاتا، اور ان کے روح دبدبے کا الگ حضرت نے کہا فقر کی نگاہ میں، تصوف کی نگاہ میں ادب مصطفیٰ ادب شیخ سے آتا ہے۔ تو اس لیے کہ ضرورت ہے سمجھ کی کہ اے ابن آدم کوئی ایسا امام زمانہ تلاش کر، کوئی ایسا امام برحق تلاش کر جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے، جو تجھے فقر کی سانس چڑھا کر تلوار کرے، جو موت کے آئینے میں تجھے روکے تو لگا کر شریک زمرہ لا یحزنون کرے، جو کھد کی بچیاں سجا کر تجھے سخت دنوں کرے، جو تیرے دل کو مٹوں میں مہر و وفا کر دے، جو تجھے تیرے مرتضیٰ سود صدیق عطا کر دے، جو تیرے دل کو سلاف کا جذبے دروں عطا کرے، جو تیری بے سرور نمازوں کو حضور یہ قلب عطا کرے، جو لہا کو ہوتا کاشر کی ڈوکے ہوئے جذبہ کو جذبہ وسعت سے جو من خوابہ مقام ربہ ہو جنت آن کے سرار تیرے اوپر منتشب کرے، جو فعال نمت ولو فسمہ وجہ اللہ کے سرار تیرے وجود کے اوپر بارد الوجود کرے، جو قد افلا من زکا حاجی مناظر میں کرا کے تیرے وجود کو بلا سوفا یوٹی کا ربو کا فتنہ کا یوں مظہر بنا دے کہ خورشید جہاں بھی ہو تیرے کوشا چیزوں میں، جو تیرے دل کو کہ دل کو ایسے شرر سے پھونکے کہ خورشید جہاں کو بھی پھر تابانی بخشے، جو تیرے بھٹکے ہوئے وجود کو قرب ذات حق عطا کر کے اندر المخلصین کی صف میں لا کھڑا کرے۔ ارے کوئی ایسا راہ لوٹ تلاش کر کے تجھے دنیا کی قدرتوں سے پاک کر کے فذکرونی اذکرکم کا مظہر بنا دے، جو راز ہستی کے رازوں کا محور بنا دے، تجھے مفضل وزیر کے اسرار عطا کرے، جو اپنی ضرب طلیقے سے تیرے گلدم خاموش کے اسرار کو کھولے، جو اس کہنے قدیم میں کشیدہ جزیروں کے اسرار بخشے، جو اس فریب خدا شہید و راہ و رسم شہبازی سکھائے، کہ اللہ پسند رب رب کرتے بھٹے ہو گئے ملا پٹن سارے، اور رب دا کھوج برا نہ لبا سجدے کر کر کھارے، اور رب دا تیرے اندر واسطہ وچ قرآن دے اشارے، ارے نبتو فیہ من روحی وچ قرآن دے اشارے، فائنما تولوا فثم وجہ اللہ وچ قرآن دے اشارے، وہو معکم اینا ما کنتم وچ قرآن دے اشارے، وفی انفسکم فلا تبصرون وچ قرآن دے اشارے، اور رب دا انہاں نوں لابدا جنہ نفس اپنے در حقیقت نام چاہتا ہے کو ہر کوئی تلاش کرنا چاہتا ہے، لیکن ستم یہ ہے کہ کوٹے اور کھرے کی پہچان ختم ہو گئی، لوگ ظاہر پر سے گدی نشینوں کو بلیے کامل سمجھتے ہیں۔ اب گدی نشین کیا جانے کے بلیے کامل کیا ہوتا ہے، بلا کا نام ہوتا ہے، فکر و طریقت وراثت میں چل رہی ہے، اور ملوکیت کی طرح گدی نشینی بھی وراثت بن گئی ہے۔ علامہ صاحب نے فرمایا میراث میں آئی ہے نہیں مسند ارشاد، ذابوں کے تصرف میں ہے، تم بزن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خان کاموں میں مجاور رہ گئے یا نہ کور، وقتدار کا کردار ہے نہ گفتار ہے نہ دل مرتضیٰ ہے، نہ سوز صدیق ہے نہ آخروں میں ید بیضا ہے، خدا بند کہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے کہ درویشی بھی یاری ہے سلطانی بھی یاری ہے، ارے کرے گی دعوت محشر کو شرمسار کرو کتاب سفری اللہ کی سادہ ہو رہا۔ تو اس سلسلے میں ہمارے مرشد حضور شاہ نقشبند کے فیض سے ہماری یہ جماعت دعوت دیتی ہے، یہ دعوت حق دیتی ہے کہ یہ خدا رسیدہ سے بندے تجھے دے سکے کہ نہ کچھ نہیں ہے، یہ بہار اس بار میرے سنگ سنگ آؤ، یہ بہار آج اپنے جوبن پر ہے اور پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ لوگوں ہے کوئی ہدایت کا طالب، ہے کوئی رضائے الہی کا طالب، ہے کوئی قرب تعالیٰ کا تعلق، ہے کوئی عشق مصطفیٰ کی خدمت کا تعلق، ہے کوئی ادب مصطفیٰ کا کوئی تعلق۔ حضور نے فرمایا زمانہ آخر میں مسجد نمازوں سے پر ہوگی مگر دل ویران ہوگی۔ آج دیکھ لیں مسجد نمازوں سے پر ہو گئی ہیں مگر دل ویران ہے، لوگ دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر امت ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، گنبد خضرا سے ملنے والی قرار اور اشکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ آؤ اور اپنے سے پکڑ لو، کیونکہ لوئے لوئے پاکنا ہوگی، یہ تو پڑھنا پڑنا شام دے دن شام محمد نے کہا جانے کو کرنا بام علیہ
میری آرزو، میری جستجو، میری بے خودی، میری آگہی، میری آرزو، میری جستجو، میری بے خودی، میری آگہی، میری زندگی، میری ہر خوشی تیری ایک نظر پہ نثار ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کا ایک تبسم دلربا، آپ کی ایک تجلی جاں فضا، کہیں محروما کی روشنی، کہیں سروسل کا نکھار ہے۔ آپ کا ذکر ورد زباں رہے، آپ کی یاد جلوائے جاں رہے، آپ کا عشق روح رواں رہے، یہی زندگی کا قرار۔ میں دعوت دوں گا جناب فیاض الحسن قادری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ کے عشق کو گرما دیں اور شمع عشق روشن کریں۔ تمام احباب محبت سے، عقیدت سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگواتے ہوئے بآواز بلند تشریف نذرانہ میرے ساتھ پڑھیے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف حسن جمیع احسانہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ہو درود آپ کی آواز دل تک آنی چاہیے۔ کہ جمال رسم دوال تیرے حسن کی بھی یا رسول اللہ، جمال بزم دوال ہے آپ کے حسن کی بھی کہاں جمال تھا تیرے جمال سے پہلے ہو درود آپ پہ آمینہ ہو درود آپ پہ آمینہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہ مزاج کبریائی کا حسین آیا ہے، مزاج کبریائی کا حسین آیا ہے، بڑے دن بعد فخر یوسف و یعقوب آیا ہے، خدا بولا بڑی چاہت سے سنو بسر سدرا بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے، ہو درود آپ پہ آمینہ ہو درود آپ پہ آمینہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ نماز کے بعد اکثر ٹی وی پہ یہ دعا آتی ہے کہ یا آقا علیہ السلام کو
مقام محمود پر پہنچا دے جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا. تو آج آپ کو بتاؤں گا کہ مقام محمود ہے کیا. سبھی علماء متفق ہیں کہ آقا علیہ السلام کے پسینے مبارک سے تمام انبیاء کی ارواح تخلیق ہوئی کہ زمزم کے سفینے بھی تیرے عرق میں زم ہے. آپ تھوڑی سی محبت فرمائیں, محبت سے کہیں سبحان. زمزم کے سفینے بھی تیرے عرق میں زم ہے, یہ جتنے بھی عالم ہیں تیرے زیر عالم ہیں, یہ جتنے بھی عالم ہیں تیرے زیر عالم ہیں. اور محمود وہ منزل ہے جہاں تیرے